إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير حضرات، بہت ہی خوشی کا موقع ہے. میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں کہ آپ حضرات نے یہ جو باغیچہ سجا رکھا ہے، قرآن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، خالص تعلیمی ادارہ، جو محترم جناب فضیلت الشیخ شیخ الحدیث محمد انور بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میرے عزیزم ذی شان مجاہد، جنہوں نے ہمارے ادارے سے کسب فیض کر کے الحمدللہ یہاں اس ادارے کو 4 چاند لگائے ہیں، اور اسی طرح حاجی منیر احمد صاحب جو اس ادارے کی سرپرستی کر رہے ہیں، ایسے ہی جتنے اساتذہ یہاں کام کر رہے ہیں، جو طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں، جو معاونین اس ادارے کے دستے بازو بن کر اس ادارے کو چلا رہے ہیں، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور سچی بات ہے کہ جب کوئی باغی مالی اپنے باغ کو دیکھتا ہے نا، مالی اپنے باغ کو دیکھتا ہے کہ وہ ثمر آور ہو گیا ہے، اس پر پھول آ گئے ہیں، پھل لگنے والے ہیں، پھل لگ چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں، تو اس مالی کو بڑی خوشی ہوتی ہے. بین ہی اسی طرح جو اساتذہ اداروں میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، جب ان کے شاگرد ان کے لگائے ہوئے پودے، جب وہ اس قسم کے عظیم ادارے چلا رہے ہوتے ہیں، تو اساتذہ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. اور سچی بات ہے، اس گئے گزرے دور میں کالجوں کو چھوڑیے، یونیورسٹیوں کو چھوڑیے، اسی طرح عصری تعلیم کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ایک طرف رکھیے، یہ جو دینی ادارے مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ ہیں وہ لوگ دنیا کے اندر جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے ترکے کی آبیاری کر رہے ہیں، جو صحیح معنوں میں علم پڑھا رہے ہیں. کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین، العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذالک وسواس الشیاطین.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل دین تو ہے قرآن حدیث اور اس کی سوجھ بوجھ، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ علم حاصل ہو گیا، جن کو یہ علم مل گیا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس حکمت کے لیے، اس دین کے لیے، اس قرآن اور سنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ہر کس و ناکس کو یہ علم نہیں حاصل ہوتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ علم دیا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، حکمت کے 14 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی قرآن و سنت کی سوجھ بوجھ بھی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، حکمت کا معنی سنت نبوی بھی ہے، حکمت کا معنی حدیث رسول بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی الکتاب والحکمہ کا لفظ آتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد اس کا بیان حدیث رسول ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو یہ حکمت عطا کر دے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی بلائی نصیب ہو گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والوں کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا، اور یہ اتنی بڑی دولت اللہ نے ان کو دی، اور فرمایا ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جن کو اللہ پاک نے اس دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرات، یہ ادارے جو ہیں دینی مدارس، یہ تمہارے محسنین ہیں، ان لوگوں کے بھی جن کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، اور جو ان کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے یہ محسنین ہیں۔ یہ ادارے، ان کی قدر کریں، ان محسنین کی قدر کریں، کیونکہ یہ تمہارا وہ مال جس میں تمہارا حق نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے توفیق دے دی ہے، تم اس مال کو ان میں خرچ کرتے ہو، تو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا ان صلاتک سکن لہم، فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے وہ مال لیجئے جس مال میں ان کا حق نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا مال پاک کیجئے۔ یہ ادارے تمہارے مال کو پاک کرنے والے ہیں، یہ ادارے تمہارا تزکیہ نفس کرنے والے ہیں۔ اس ادارے میں تمہیں بیک وقت مربی بھی ملیں گے، محسن بھی ملیں گے، مزکی بھی ملیں گے، معلم بھی ملیں گے، استاد بھی ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان اداروں کے ساتھ تعلق جوڑیے، یہ تمہیں دنیا کی لعنت اور پھٹکار سے بچانے والے جگہ ہیں۔ الدنیا کلھا ملعونہ، حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا ساری ملعون ہے۔ وملعون ما فیہا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب ملعون ہے، الا سوائے عالمن، استاد کے، او متعلمن، شاگرد کے، او من والاہما، یا تیسرا وہ انسان ہے جو ان کی سرپرستی کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرنے والا ہے، ان کی نگہداشت کرنے والا ہے۔ یہ لوگ، 3 قسم کے لوگ اس دنیا کی لعنت اور پھٹکار سے بچے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، خلیفہ خامس راشد، وہ فرمایا کرتے تھے کن عالمن او متعلمن، تم عالم بنو یا متعلم بنو، یا پھر او محبن لہما، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن رابعہ، چوتھے شخص نہ بننا، فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں وہ دین کی چھونیاں، دین کے کلے، جہاں وہ عسکری طاقتیں تیار ہو رہی ہیں جو نظریاتی سرحدوں کی محافظ، دین کی محافظ، قرآن کی محافظ، سنت نبوی کی محافظ،
اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ۔ ملک کی دو ہی سرحدیں ہوتی ہیں، جغرافیائی ہوتی ہیں یا نظریاتی ہوتی ہیں۔ جغرافیائی سرحدوں پر تو ماشاءاللہ پاک آرمی فوج جس کی مثال نہیں ملتی پوری دنیا میں، وہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے۔ اور جو نظریاتی سرحدیں، ان کے اوپر یہ دین کے طالب علم جو قیمتی غلیچوں پر نہیں، قیمتی صوفوں پر نہیں، قیمتی فرنیچر پر نہیں، اور جدید سہولیات فیسیلیٹیز ان کو میسر نہیں، اللہ اکبر، وہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، وہ صفوں پہ بیٹھنے والے، اساتذہ کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنے والے، یہ وہ جماعت ہے۔ آئیے اس کے ساتھ جڑ جائیے، خود بھی جڑیے، اپنی اولاد کو بھی جوڑیے، اپنے دوست احباب کو بھی جوڑیے۔ یہ تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ دنیا کے اندر یہ تمہارا تعلق اس جماعت کے ساتھ جوڑ دیں گے جن کے بارے میں میرے نبی نے دعا دی تھی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ تمہیں جوڑ دیں گے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے کر گئے، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس آدمی کو شاد آباد رکھے، اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا، پھر اس کو اللہ ظاہر قلب یاد کیا، پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت حق کے اوپر غالب رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ وہ سعادت مندوں کی جماعت ہے جن کے بارے میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ میری شفاعت کے حقدار وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر، اکثرہم علیہ صلاۃ، جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اور ان طالب علموں سے پوچھئے، یہ مشکات سے لے کر بلوغ المرام سے لے کر بخاری تک پڑھنے والے طالب علموں سے پوچھئے، یہ آج صحیح مسلم کے بارے میں جو درس لینے والے تھے ان سے پوچھئے، ان کے اساتذہ سے پوچھئے کہ جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں ایک ایک سند میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو بے ساختہ زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں، بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اور یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والی وہ جماعت لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک صحابہ کو ملے نہیں ہیں۔ لما یلحقوا بہم، طالب علم جانتے ہیں حرف لم اور لما میں کیا فرق ہے؟ لما جا زید ولم یدخل، جا زید ولما یدخل، آپ جانتے ہو اس عبارت کے اندر کہ لم یدخل کا معنی وہ داخل نہیں ہوا اور آئندہ داخل ہونے کی توقع بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ کہا جائے وَلَمَّا يَدْخُلْ تو اس کا مطلب ابھی تک داخل نہیں ہوا لیکن آئندہ داخل ہونے کی توقع اور پر امید ہے وہ کہ داخل ہوگا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے بھی آئے اور ان کے لیے بھی آئے ہیں قیامت تک کے لیے۔ جو دوسرے ہیں وہ کون دوسرے ہیں؟ وہ محدثین کی جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے،
وہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی جماعت ہے، اتباع تبع تابعین کا گروہ ہے، اور ائمہ محدثین کا گروہ ہے۔ قیامت تک رہنے دنیا میں جو علماء محدثین دین کی خدمت کرنے والے یہ ہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ اللہ غالب کے فیصلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جس پر ہو جائے، جس پر اللہ اپنا فضل فرما دیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے اسے ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ یستفی من الملائکہ، اللہ ملائکہ سے بھی انتخاب کرتا ہے، سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ فرشتوں سے بھی انتخاب کرتا ہے، سارے فرشتے وہی لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ پاک انسانوں سے بھی انتخاب کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لوگوں سے بھی اللہ انتخاب کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ حضرات محدثین کی وہ جماعت، اللہ اکبر، یہ لوگ جو ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جو جنت کے راستے پہ چلنے والی جماعت ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یہی صحیح مسلم کی حدیث آپ نے کتاب العلم میں پڑھ لی ہوگی کہ جو بندہ دین کے راستے میں علم کی تلاش میں نکلا، وہ زمین پہ نہیں چل رہا، وہ اس جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، جنت کے راستے کا راہی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا یلتمس فیہ علما، علم کی تلاش میں، سخر اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا رہا ہے۔ یہ محدثین کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ حدیث کی خدمت کرنے والوں کا گروہ جو ہے یہ کامیاب گروہ ہے دنیا کے اندر۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگوں کا گروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ہر گھر سے، ہر برادری سے، ہر محلے سے، ہر گلی کوچے سے کچھ لوگ نکلیں، گھروں کو چھوڑیں، خیر بات کہیں، کیا کریں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کے اندر جا کر سوجھ بوجھ حاصل کریں۔ اور یہ اللہ رب العزت انعام کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر، اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے، اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، دنیا کی ساری رنگ رنگینی ان کے دل سے نکال کر اللہ دین کی محبت ان کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ گھر سے نکلتے ہیں، اور نکل کر کیا کرتے ہیں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کے اندر سوجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، قرآن میں سوجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، حدیث میں وہ تدبر حاصل کرتے ہیں، فہم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ من اراد اللہ بعبد خیرا، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ دنیا میں کرتا ہے، یستعملہ، اللہ اس کو کام میں لگا دیتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت کیف یستعملہ، کیسے کام میں لگاتا ہے؟ کھیتی باڑی کرنی شروع کر دیتا ہے، باغبانی کرنی شروع کر دیتا ہے، دکانداری کرنی شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، فرمایا یستعملہ، اللہ اس کو استعمال کرتا ہے، اللہ استعمال کرتا ہے۔ اور اللہ کا استعمال جو ہے وہ روزی کمانے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تو اپنی صفت رزاق کہا ہے، روزی ہر بندے کی قسمت میں لکھ دی ہے، اور اللہ کا استعمال کرنا یہ ہے یوفقہ لعمل صالح
قبل موت، اس کی موت سے پہلے اللہ اس کو نیک کام پہ لگا دیتا ہے، اس کو دین کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے حتی یرضى عنہ، اللہ اس کو دین پہ لگائے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کام کے لیے محدثین کو چنا، صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام، تابعین اعظام کے بعد تبع تابعین اعظام، اور پھر ائمہ محدثین۔ اللہ اکبر، کس کس کی سیرت آپ کے سامنے رکھی جائے، ان میں سے ہر بندہ ایسا تھا محدثین میں کہ اس پہ یہ جملہ فٹ آتا ہے کہ ہوا آیات من آیات اللہ تمشی علی ظہر الارض، کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو زمین کی پشت پہ چلتے تھے، ان پہ یہ جملہ فٹ آتا ہے کأنہ خلق للحدیث، گویا کہ ان کو تو پیدا ہی حدیث کی خاطر کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، ان کا اوڑھنا اور بچھونا، ان کا مشغلہ، ان کا دنیا کے اندر گزر اور بسر ہی حدیث ہی تھی۔ وہ حدیث کی خدمت کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اللہ نے ایسی ایسی عبقری شخصیات پیدا کی، ایسے ایسے اللہ پاک نے انمول ہیرے جو ہے محدثین میں پیدا کیے، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، اپنی زندگیاں کھپا دیں اس حدیث کی خدمت کے اندر۔ اللہ اکبر، شیخ محترم حافظ عبد الغفار مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی کچھ میرے لیے آسانی کر گئے کہ سیرت امام مسلم کے حوالے سے یا ان کی کتاب کے حوالے سے وہ کچھ نکات بیان کر گئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کے استاد، یہ دیکھ لو ایک پوری یہ لڑی ہے، لڑی سونے کی لڑی، اللہ اکبر۔ اور یہ انہی مدارس میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے خراسان، ارض خراسان جس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے تعلیم حاصل کی ہے، سب سے پہلا جو مدرسہ بنا تھا مدرسہ بہکیہ، اس کے یہ طالب علم تھے امام مسلم رحمہ اللہ۔ مدرسہ سعدیہ کے طالب علم تھے، مدرسہ نصریہ کے طالب علم تھے۔ ارض خراسان اس نے بہت بڑے بڑے محدثین جنم دیے، ارض خراسان کے اندر بڑے بڑے محدثین انہوں نے جنم لیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ، جن کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ وہ شخص تھے کہ جو خراسان کے شہر نیسابور میں پیدا ہوئے، اور نیسابور خراسان کا وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہنے والا کہتا ہے لیسا فی الارض مثل نیسابور بلد طیب و رب غفور، کہ نیسابور ماوراء النہر کے علاقہ یہ ایسا شہر ہے کہ دنیا میں اس کی مثل نہیں ہے۔ بلد طیب و رب غفور، یہ بڑا ہی پاکیزہ شہر ہے، اور یہ اللہ خالق کائنات غفور الرحیم کا یہ آباد کردہ شہر ہے۔ اور کہنے والے نے کہا کہ حبذا شہر نیسابور کے در ملک خدائے گر بہشت است ہمی است وگرنہ خود نیست۔ بڑی بات کہہ دی خراسان کے ان جلیل القدر محدثین کی وجہ سے۔ کہتا ہے کہ حبذا شہر نیسابور، شہر نیسابور کیا خوبصورت شہر ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق کے اندر ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ دنیا میں بہشت ہے۔ اللہ اکبر، بہشت کی مانند لگتا ہے، یعنی تشبیہ دی ہے، تشبیہ میں کل الوجوہ نہیں ہوتی ہے، علماء جانتے ہیں۔ اور پھر یہ منبع الفضلاء اور علماء کی جگہ، اس جگہ ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے علمی میدان کے اندر وہ کارہائے نمایاں انجام دیے
کہ رہتی دنیا تک ان کے اس کارناموں کو سراہا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر، ان کو داد ملے گی، ان کو دعائیں ملیں گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ انہی فضلاء، انہی علماء کے ایک درخشندہ ستارے ہیں یہ امام مسلم رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آپ سن چکے کہ امام مسلم رحمہ اللہ یہ 202 میں یا 204 میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں 206 بھی آتا ہے، لیکن 261 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے سماع شروع کیا یا 14 سال کی عمر میں؟ شیخ محترم فرما رہے تھے 14 سال کی عمر میں، چونکہ دو طرح کی روایات 18 یا 14 میں۔ اور پھر امام مسلم رحمہ اللہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 15 سال کے طویل عرصے میں یہ مجموعہ حدیث صحیح مسلم جس کو کہا جاتا ہے یہ ترتیب دیا ہے، اور ترتیب اتنی خوبصورت ترتیب سے اور اتنی بہترین تدوین اس کی ہے کہ دنیا میں 3 کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ مقولے مشہور ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، سب سے پہلے یہ مقولہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کی کتاب موطا کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد نے بولا تھا، جب تک کہ ابھی بخاری شریف منصہ شہود پر نہیں آئی تھی، کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں یہ جملہ بولا گیا، اور پھر اس کے بعد یہی جملہ یہ صحیح بخاری کے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع صحیح للبخاری، امام بخاری کی شہرہ افاق تصنیف کے بارے میں یہی مقولہ بولا گیا، اور یہی جملہ جو ہے یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کے بارے میں بھی موجود ہے۔ پوچھئے علماء سے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ بلکہ جن لوگوں نے بخاری اور مسلم کا موازنہ کیا ہے وہ ان کی خصوصیات ذکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ تدوین اور ترتیب کے اعتبار سے صحیح مسلم جو ہے اس کو بخاری کے اوپر درجہ ہے، باقی سب خوبیوں میں بخاری جو ہے وہ مسلم سے راجح ہے۔ اور اہل مغارب وہ تو مسلم کو ہی ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے یہ جو ترتیب دی ہے، مسلم پڑھنے والے یا اساتذہ پڑھانے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس مقدمے کی بات شیخ محترم سے آپ سن رہے تھے، یہ مقدمہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین دنیا میں آئے، انہوں نے حدیثوں کو ترتیب دیا، حدیثیں جمع کی، لیکن جو خوبی اس مقدمے کے اعتبار سے صحیح مسلم کو ہے وہ کسی کتاب کو نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتنی بڑی مسند ہے اس کی، بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں 35,000 حدیث کا مجموعہ ہے۔ یہ تو مسلم کے اندر تکرار کے ساتھ 7,275 ہیں، اور یا 7,575 ہیں، اور جو بغیر تکرار کے ہیں وہ 4,000 ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو مسند ہے وہ فرماتے ہیں میں نے پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگایا ہے، پوری دنیا کا۔ کس لیے لگایا ہے؟ حدیث رسول کی تدوین کے لیے، حدیث رسول کو جمع کرنے کے لیے، حدیث رسول کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ بلکہ ایک مقولے کے مطابق وہ کہتے ہیں میری مسند جو ہے یہ 60,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ اس میں کچھ موقوف روایات، کچھ مقطوع روایات، کچھ مختلف سند اور طرق کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ یعنی تعداد میں کثرت پائی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑی بات کہہ گئے، جو امام بخاری کے بھی استاد، امام مسلم کے بھی استاد، اکثر محدثین کے استاد، وہ کیا فرماتے ہیں؟ جو میری مسند میں حدیث نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات کر گئے۔ لیکن یہ مقدمہ
ان کی کتاب میں بھی نہیں ہے، یہ مقدمہ جامع صحیح بخاری کے اندر بھی نہیں ہے، یہ مقدمہ صرف اور صرف کتب حدیث میں امام مسلم رحمہ اللہ کا مابع امتیاز شان ہے یہ۔ اور جو استاد مسلم پڑھانے والے ہیں، جو شاگرد مسلم پڑھنے والے ہیں، انہیں پتا ہے جو صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ جاتا ہے وہ امام مسلم کے منہج پر وہ پوری طرح دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں محدثین کا منہج ہے، اس میں اسلاف کا منہج ہے، اس میں اصول حدیث بیان کیے گئے ہیں، اس میں حدیث کی سندوں پر تذکرہ ہے، اس میں جرح اور تعدیل کے جو نا ذکر کیا گیا ہے، اور فن روایت کی کوئی بات ایسی نہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اکٹھی نہ کی ہو، بلکہ کہنے والوں نے کہا اصول حدیث پہ لکھنے والے جتنے محدثین ہیں وہ سارے کے سارے وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے مقدمے کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے شان دی امام مسلم رحمہ اللہ کو۔ پھر جو حدیث کی ترتیب دی ہے انہوں نے، اللہ اکبر، کسی محدث کے زمرے میں یہ ترتیب نہیں آئی۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے جو حدیثیں جمع کی ہیں نا، وہ ایک تو بڑے خوبصورت انداز سے کہ ایک ایک مسئلے پر ایک ایک متن کے لیے جتنی سندیں موجود تھیں وہ انہوں نے ایک جگہ پر جمع کر دی۔ آپ جانتے ہیں اصول حدیث پڑھانے والے اساتذہ یا اسی طرح اصول حدیث میں تخریج طرق التخریج کروانے والے اساتذہ کہ جس طرح موجم لکھی جاتی ہے نا، موجم المفاہرس لالفاظ الحدیث، موجم المفاہرس لالفاظ القرآن، جس طرح یہ موجم لکھی جاتی ہیں، موجم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈکشنری ہے اور اس ڈکشنری میں جو قرآن کی موجم ہے پورے قرآن کے الفاظ اس میں موجود ہیں، اور جو حدیث کی موجم ہے اس میں ساری حدیثوں کے الفاظ اس میں موجود ہیں۔ آپ کو ایک حدیث کی اگر ضرورت ہے موجم المفاہرس نکال لیجئے، ایک صیغہ ایک لفظ اگر آپ کو حدیث کا یاد ہے اس کو تلاش کر لیجئے، جہاں جہاں جس جس کتاب میں جس جس صفحے پر جس جس باب کے اندر وہ حدیث ہوگی وہ ساری آپ کے سامنے نکل گی۔ اور یہ موجم ہے، یہ مقدمہ موجم ہے، اور یہ امام صاحب کی کتاب جو ہے یہ تمام کتب حدیث کی موجم ہے۔ اچھا، ترتیب کیسے انہوں نے رکھی ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیثیں جمع کی ہیں اپنے اقران کی، یعنی جو ساتھی ہیں نا، ساتھیوں کی حدیثیں ایک جگہ پر اکٹھی کی، اپنے اساتذہ کی حدیثیں ایک جگہ پر جمع کی، اپنے دادا استادوں کی حدیثیں ایک جگہ پر جمع کی اور ان کو ترتیب دی، اور پھر محدثین کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، حضرات صحابہ کرام کی حدیثیں جو ہیں انہوں نے ترتیب کے ساتھ جمع کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ما بہل امتیاز یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا خاصہ ہے کہ یہ کسی کتب حدیث میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے جو کتاب ترتیب دی ہے تو اس کے بارے میں، اس ترتیب کے بارے میں کہنے والے کہہ گئے کہ اگرچہ محدثین 200 سال بھی اس طرح کی ترتیب پر کتاب کو جمع کرنے لگ جائیں تو ایسی ترتیب سے مجموعہ جمع کر ہی نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے تو 200 سال کی بات کہی، آج 1443 ہجری، 1443 ہجری، چلو پہلے 2 سال نکال دو، کیونکہ امام صاحب یہ جو ہے نا 206 میں پیدا ہوئے ہیں، 3 صدی ہجری کے یہ جو ہے نا محدث ہیں، تو آپ اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ دیکھیں 1350 سال یا 1250 سال گزر گئے، امام مسلم رحمہ اللہ کے حسن ترتیب کو آج تک کوئی محدث نہیں پہنچ سکا۔ جتنے محدثین تھے، امام دارمی، امام
ابن خزیمہ، فلاں فلاں جتنے محدثین تھے وہ سارے کے سارے وہ پیچھے رہ گئے۔ معجم الکبیر لکھی ہے امام طبرانی رحمہ اللہ نے، ان کا کچھ انداز مسلم سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہ چونکہ معجم ہے تو اس لحاظ سے یہ جو مجموعہ ہے یہ مجموعہ صحیح ترین، اور امام مسلم کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، بہت متاثر تھے ان سے۔ بلکہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے تھے، ان کے تبحر علمی سے متاثر ہو کر امام مسلم رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر جا کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر پھر کہنے لگے دانی استاد جی مجھے اجازت دیجئے، اقبل رجلیک، میں آپ کے قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کے تبحر علمی سے متاثر امام مسلم رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ استاد جی آپ کی نظیر اور مثل میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھا، ولا یبغضک الا حاسد، آپ کے ساتھ حسد صرف ناراض اور دشمنی وہی رکھے گا جو حسد کرنے والا ہے۔ حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ دیا کیسے بجھے جسے روشن اللہ کرے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مسلم کے لیے یہ بات کافی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور بعض محدثین کا یہ کہنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے نزدیک، یہ کہنے والے حافظ عبد الرحمن بن علی الربی وہ فرماتے ہیں تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی وقالوا ای زین تقدموا، ایک قوم نے میرے سامنے بخاری اور مسلم کا تقابل کیا، میرے سامنے بخاری اور مسلم کا تقابل کرنے کے بعد اس میں وہ آپس کے اندر تنازع کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، ہم کلام ہوئے کہ ای زین تقدموا، ان دونوں میں سے آگے کون ہے، بخاری ہے یا مسلم ہے؟ وہ فرماتے ہیں فقلت، تو میں نے فیصلہ دیا۔ کیا فیصلہ دیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا لقد فاق البخاری صحتا، صحت کے اعتبار سے امام بخاری امام مسلم سے کہیں فائق ہے، لیکن کما فاق فی حسن صنعت مسلم، جیسے حسن ترتیب کے اندر امام مسلم سارے محدثین سے فائق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ بخاری اور مسلم یہ صحیحین کا مجموعہ جن کو امت میں تلقی بالقبول حاصل ہے، جن کو صحیحین کے لقب سے پکارا جاتا ہے، اور یہ امام مسلم رحمہ اللہ ان کا یہ مقام ہے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حافظ ابو علی نیشابوری وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کی طرح کا کوئی بندہ میری نظر سے حفظ حدیث میں نہیں گزرا۔ اگرچہ امام بخاری کا حافظہ بہت تھا، لیکن انہوں نے اپنے علم کے مطابق امام مسلم کے لیے کہا کہ ان جیسا میری نظروں میں کوئی نہیں گزرا۔ آپ سن چکے کہ 4 بندے ایسے ہیں جو ضرب المثل ہیں حافظے کے اندر، اور ان میں امام مسلم رحمہ اللہ بھی۔ اور یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ حدیث جو ہے، یہ اس کی جتنی حدیث ہیں ساری کی ساری مرفوع ہیں، مرفوع حدیث۔ بخاری میں ٹھیک ہے مکتوب بھی ہیں، موقوف بھی ہیں، علماء جانتے ہیں، لیکن مسلم کے اندر ساری کی ساری حدیثیں مرفوع ہیں۔ لیکن ایک بات امام مسلم بھی کرنے سے پیچھے نہ رہے، کر گئے، ایک مقولہ ذکر کر گئے۔ وہ کیا؟ یحییٰ بن ابی کثیر کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، اور یہ جہاں 5 نمازوں کے اوقات صحیح مسلم میں ذکر کیے گئے ہیں، وہیں یہ مقولہ یحییٰ بن ابی کثیر کا موجود ہے۔
ایک مقولہ، اور وہ کیا ہے؟ لا یستطال علم براحت الجسم۔ طالب علموں، علماء، یہ جو علم والا راستہ ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کی مالا ہے، یہ بڑا پرخطر راستہ ہے، یہ بڑا ہی خطرناک راستہ ہے۔ تو اس راستے میں آنے والی مصیبتیں بہت ہوتی ہیں، اور ان کو خندہ پیشانی سے تم نے قبول کرنا ہے۔ جن محدثین نے اس دنیا کے اندر، حدیث کے اندر، علم کے اندر مقام حاصل کیا ہے، تو ان کی آپ سوانح حیات پڑھ کر دیکھیے، ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ حدیث کے لیے بیتی تھیں۔ اللہ اکبر، کن کن لوگوں کی ڈائری سامنے کھل گئی۔ جاؤ پوچھو امام احمد بن حنبل کے شاگرد سے، جو مغرب اقصی سے چلا حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں پہنچا تو بنو عباسیہ کے خلفاء نے امام صاحب پر نظر بندی لگا رکھی تھی۔ نظر بندیاں آج کی نہیں، علماء کے اوپر شروع سے ہی لگتی آ رہی ہیں، نظر بند تھے۔ کسی سے پوچھا تو اس نے آگے سے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیا، چپ ہو جاؤ بقی، چپ ہو جاؤ، امام احمد بن حنبل کا نام لا لو، پردیسی آدمیوں پنس جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ امام احمد بن حنبل سے حدیث لینے آئے تھے۔ پوچھتے پچھاتے کئی دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ فلاں گھر میں نظر بند ہے، فلاں جگہ پر نظر بند ہے۔ دوپہر کے وقت جب دیکھا گلیوں میں کوئی دکھائی نہیں دیتا، عرب کا تپتا صحرا، بغداد کی گلیاں سنسان، وہ جا کر دروازہ کھٹکاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا بکی۔ بھئی کون، کہاں سے آئے ہو؟ جی مغرب اقصی سے آیا ہوں، 2.25 مہینے کا پیدل سفر کر کے۔ اللہ اکبر۔ میں آیا ہوں اس لیے کہ آپ سے کچھ حدیثیں لینی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی ادھر ادھر ہو جاؤ، اگر پتہ چل گیا کہ آپ میرے دروازے کے سامنے تو کہیں آپ کے اوپر سختی نہ آ جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ جب حالات سازگار ہوں گے تو میں آپ کو حدیث پڑھاؤں گا، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ دیکھ لو جن کا شغل ہی حدیث تھا، کہنے لگے استاد جی میں کوئی منگتا بن کر، گداگر بن کر نہیں آیا، لیکن ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گدائی کشکول پکڑ لوں گا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لوں گا، اور ہاتھ میں ڈنگوری پکڑ لوں گا، فقیرانہ لباس میں گدائی کشکول لے کر آپ کے دروازے پہ آ کر اللہ کے لیے صدا لگاؤں گا، تو آپ مجھے 2 حدیثیں اندر سے سنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے حدیثیں حاصل کی، اور پھر بہت بڑی مسند لکھی ہے بقی، مسند بقی ابن مخلد۔ جاؤ پوچھئے کیسے انہوں نے حدیثیں حاصل کی۔ آج طالب علموں تمہارے لیے ساری سہولتیں ہیں، اور اس وقت محدثین 3 دن تک فاقہ کشی کر کے جنگل کی بوٹیاں اور گھاس کھا کر وہ حدیثیں حاصل کیا کرتے تھے، شکوہ نہیں تھا زبان کے۔ تو میرے بھائیوں، یہ محدثین کی سوانح حیات، اللہ اکبر، جنہوں نے اس حدیث کے اندر بڑی تکلیفیں سہی ہیں۔ لا یستطال علم براحت الجسم، جسم کو آرام پہنچا کر علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، طالب علموں، علماء، یہ اللہ پاک نے یہ ہمارے اوپر انعام کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا۔ آپ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، آپ اس حدیث کے اوپر عمل کیا کرو، اور حدیث پر عمل کرنے سے ہی حدیث محفوظ رہتی ہے۔ کہنے والا بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا اصحاب الحدیث، ارے حدیث کو طلب کرنے والے، ادو زکات الحدیث، حدیث کی زکات ادا کیا کرو۔ کیسے حدیث کی زکات ہوگی؟ فرمایا اے معلوم من کل 100 حدیث 5 حدیث، جب آپ 200 حدیثیں حاصل کر لیا کرو، 5 حدیثوں پر تو پکے عمل بن جایا کرو۔
2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے نا، تو 200 حدیثوں میں سے 5 پر عمل لازمی کر لیا کرو۔ اور کہنے والا کہتا ہے اذا بلغک شیء من الخیر فعمل بہ ولو کان مرۃ، فرمایا جب تیرے پاس بھلائی آئے، بھلائی کی کوئی چیز آئے، علم کی کوئی چیز آئے تو اس پہ عمل کرو، اگرچہ زندگی میں ایک بار ہی ہو، تکم من اہلہ، تم حدیث والوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کہنے والا کہتا ہے من برکت الحدیث، یہ امام مالک کا مقولہ ہے، من برکت الحدیث افادۃ بعضہم بعضا، طالب علموں حدیث پڑھ کر گنگے بن کر نہ بیٹھ جانا، اس کی جا کے ترویج کرنا، کیونکہ جو استاد حدیث ہے حدیث پڑھاتے ہوئے اس کا علم بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو طالب علم ہے پڑھتے ہوئے اس کا علم بھی بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور کہنے والا کہتا ہے اذا اردت ان تحفظ الحدیث فعمل بہ، اگر تم چاہتے ہو حدیث ہمیں یاد ہو جائے تو پھر فعمل بہ، اس کے اوپر عمل کیا کرو۔ صحابہ اسی طرح قرآن کو بھی یاد کرتے تھے، اسی طرح حدیث کو بھی یاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس حدیث کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ کی جو قربانی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ، انہوں نے تمام احادیث کو جو ملتی جلتی ایک مفہوم کی تھیں ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں، آج بھی نہیں پہلے بھی پوچھا کرتے تھے، کئی لوگوں کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ مسلم کی تبویب، یہ بھی امام مسلم نے ہی تبویب کی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، امام مسلم نے صرف حدیثیں اکٹھی کی، جن کی درخواست پہ انہوں نے یہ مجموعہ جمع کیا ہے صرف حدیثیں اکٹھی کی، لیکن ترتیب ایسی تھی کہ جو بھی اس مسلم کو پڑھتا ہے اس کا منہج سمجھ کر پڑھے تو وہ ایٹومیٹک وہاں باب قائم کرنے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے، لیکن جو مسلم کو سمجھ کر پڑھے۔ اسی لیے آج تک بہت سارے محدثین نے اپنی تبویب کی ہے۔ اس کی جو اس وقت مروجہ ہمارے نسخوں میں یہ جو نسخہ آپ پڑھ رہے ہو متداول، یہ امام نووی رحمت اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں یہ ان کی تبویب ہے۔ اور ایک ترتیب اس کے بعد وہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی بھی ہے، اور علماء کا اس وقت علماء کی پارلیمنٹ کا اتفاق ہے کہ جو تبویب علامہ صفی اللہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ترتیب دی ہے، اس جیسی ترتیب کو کوئی ترتیب نہیں ملتی، کوئی تبویب نہیں ملتی جیسی تبویب انہوں نے لکھ دی۔ تو اس لحاظ سے یہ تبویب امام مسلم کی نہیں ہے، یہ بعد کے علماء کی تبویب ہے۔ بہرحال اس صحیح مسلم کے اندر روایات جو جمع کی ہیں امام مسلم نے، تو اس میں کچھ راوی مجروح بھی ہیں، بخاری کے بھی مجروح ہیں، لیکن امام مسلم کے جو ترتیب تدوینی کے اعتبار سے سند کے لحاظ سے محدثین نے ان کو سارے محدثین کی کتابوں سے اور سندوں سے فائق سمجھا ہے، اسی لیے اہل مغارب نے ان کو صحیح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح مسلم کو اس وجہ سے کہا ہے۔ تو اس لحاظ سے امام مسلم رحمہ اللہ کی ساری زندگی جو ہے وہ حدیث پہ گزری ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اپنے طلباء کو، وقت زیادہ ہو گیا، کہ جنہوں نے اس وقت صحیح مسلم کو پڑھا ہے اور جن اساتذہ نے اس کو پڑھایا ہے، اور یہ ادارہ جو اس وقت صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، اور یہ جو ترتیب دے کر یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، انشاءاللہ اس قسم کرسی کے عالم میں ان کے یہ کارنامے جو ہیں ان کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے جس استاد نے پڑھایا ہے، جن طلباء نے اس مسلم کو پڑھا ہے، اللہ سب کے لیے خیر و برکت عطا فرمائے، اور جس کام پر بندہ لگا ہوا ہو اسی کام پر ہی اختتام ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فوت ہوئے تو بڑا ہی عجیب واقعہ ہے ان کا، کہ ایک ساتھی نے ان کو ایک مسئلہ پوچھا،
آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے اور موبائل سامنے ہے، نیٹ سامنے ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس ایسے چیزیں آ گئی ہیں کہ فوری مسائل جو ہے ہم ان کو اخذ کر لیتے ہیں. لیکن امام مسلم رحمہ اللہ اس مسئلے کی تلاش کرنے گھر چلے گئے لائبریری میں، اور ان کو کھجوریں دی گئیں کھانے کے لیے. وہ کھجوریں کو